السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے آیت نمبر 46 تک پڑھا تھا، 27واں پارہ سورۃ الذاریات۔ آج ہم آگے سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ میم پہ مد واجب ہے، 3 سے 4 الف کے برابر آپ اس پہ مد کریں گے۔ نئی یلین ہے، نا الف مدہ ہے، ہا الف مدہ کا قائم مقام ہے، ہا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ بی آئی یلین ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں یا ہے اور اس کے اوپر یہ گول سا چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بی آئی دیوں، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، لامو و مدہ ہے، سیعو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ والارض، را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، فراشناہا، را کو موٹا مد اصلی، ہا الف مدہ، فنعم الماہدون، دو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، ماہدون، ٹھیک ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی بڑی مد کے ساتھ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ نون ساکن کا باریک اخفا ہے، شیء لین ہے، ان یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، خو کو موٹا، قاف کو موٹا، نا الف مدہ، زو لین ہے، جی لین ہے، لعلکم میم ساکن کا اظہار ہے، تذکرون را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ را کو موٹا ادا کریں گے، مد جائز ہے، لفظ اللہ کو خوب موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یا مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام میم ساکن کا ہوتا ہے، قاعدہ انشاءاللہ بالتفصیل بیان کریں گے۔ منہ نون ساکن کا اظہار ہے، نذی یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مبی یا مدہ ہے۔ اچھا یہاں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، ولا الف مدہ ہے، تج جیم پہ قلقلہ، علو لو و مدہ ہے، مع اللہ لفظ اللہ کو خوب موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، الہن لا مد اصلی نون تنوین کا اظہار، آخر جب وقف کریں گے وقفاً وصلاً را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے، خو کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، انی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یا مدہ ہے، میم ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، لکم منہ نذیر مبین، ذی یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، بی یا مدہ ہے، ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہوگا، مبین کذالک، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ذا مد اصلی ہے، ما ات الذین میم پہ مد جائز، ذی یا مدہ، من قبلہم نون ساکن کا یہاں موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا با پہ قلقلہ کریں گے، لِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، سو و مدہ ہے، اور یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو و مدہ ہے، ساحر او یہاں الف مدہ ہے، باریک سیٹی سے سین کو ادا کریں گے، نون تنوین کا اظہار ہے، او وولین ہے، مجنون جیم پہ قلقلہ، نو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں۔ اتواصوا بہ یہاں جب وقف کریں گے ہا کو ساکن کر دیں گے، الف مدہ ہے، صاد کو موٹا وولین ہے، بل ہم قوم طاغون، طاغون، ٹھیک ہے، یہاں میم ساکن کا
اظہار ہوگا، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، نون تنوین کا یہاں موٹا اخفا ہوگا، طا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، نون ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اظہار، میم پہ مد جائز، انت نون ساکن کا باریک اخفا، بِمَلُولُ و مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، را کو باریک، را ساکن سے پہلے زیر ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، تنفعل نون ساکن کا یہاں باریک اخفا ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نیہ مدہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ما الف مدہ، خا کو موٹا، قاف کو موٹا، نون مشدد پہ غنہ، یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، الا الف مدہ ہے، لیعبدو دو مدہ ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مد جائز ہے، را کو باریک یا مدہ ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، میم ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا یہاں ادغام بلا غنہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، اور یہاں میم پہ مد جائز ہے، اوری را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یطا طا کو خوب موٹا ادا کریں گے، قلقلہ بھی کریں گے، عی مو مدہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو خوب موٹا ادا کریں گے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، زا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، یہاں قاف کو موٹا ادا کریں گے، تی مدہ ہے، وقفاً ہم بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ذی مدہ ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، مو مدہ ہے، نو مدہ ہے، بم نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، ذنو نو مدہ ہے، اص صاد کو موٹا، حا مد اصلی، میم ساکن کا اظہار، فلا یستعجلون لو مدہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، وی یا لین ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، ذی مدہ ہے، را کو موٹا و مدہ ہے، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یو لین ہے، ذی مدہ ہے، یو مدہ ہے، دو مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 60 یعنی کہ سورۃ الذاریات کا جو 27ویں پارے میں حصہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور کچھ حصہ وہ 26ویں پارے میں ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ جب 26واں پارہ ہمارا ختم ہوگا۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون
أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تو آیت نمبر 60 تک آج ہم نے پڑھا ہے. سورۃ الذاریات مکمل ہو گئی ہے. 27ویں پارے میں جو سورۃ الذاریات کے آیات ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.